السلام علیکم۔ آج میں جو ہوں قصہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کی تھوڑی سی جو ہے اس سے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں یہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کتنی بار سنا ہے کچھ قصہ یوسف اور اس سے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا، زندگی اور موت اللہ دیتا ہے۔ اب دیکھیے، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جو ہے ان سے جیلس تھے اور جو ہے اتنے جیلس تھے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ جو ہے یعقوب علیہ السلام جو ہے جن کا دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ہے، دوسرا نام اسرائیل ہے ان کا، کہ وہ جو ہے محبت زیادہ ان سے کرتے ہیں، ان کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے اور یا تو ہم ان کو مار دیں، یا ویسے لے تو گئے تھے وہ مارنے کے ہی اس سے، لیکن اللہ پاک نے ایک بھائی کے دل میں ڈال دیا ہے کہ نہیں، مارتے نہیں ہیں ان کو، ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر یہ بات کس نے ڈالی؟ اللہ ہی تو ڈالتا ہے نا دلوں میں۔ اللہ نے ایک بھائی کے دل میں ڈالی، وہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی۔ تو زندگی اور موت جو ہے اللہ دیتا ہے، بنا اللہ کی مرضی کے انسان مر نہیں سکتا، چاہے وہ لاکھ کوشش کر لے، اگر جو اس کو موت اللہ نہیں دے رہا تو کوئی نہ کوئی اسباب ایسا بنے گا وہ مر نہیں سکتا، لیکن اگر اس کو موت آنی ہے تو وہ آ جائے گی۔ تو زندگی اور موت اللہ دیتا ہے۔ دوسرا جو ہمیں سبق ملتا ہے، جیلسی جو ہے انسان کو ناکام کر دیتی ہے۔ اگر جو ہم کسی سے جلتے ہیں تو ہم جو ہے کبھی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اس کو ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں، ہم اس بات سے کڑتے رہتے ہیں کہ مجھ سے اچھا کیوں ہے، میرے سے اوپر کیوں ہے۔ وہ اپنا ساری جو فوکس ہے اپنی لائف پہ نہ لگا کر، اپنے آپ پر نہ لگا کر، دوسرے پہ اپنا سارا ٹائم لگا دیتا ہے، جس سے اس کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ سامنے والے کا کیا ہو رہا ہے، اس کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہاں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے سے خوش نہیں ہے، میرے سے جیلس ہے۔ تو جیلسی سے سب سے بڑا نقصان خود انسان کو خود کو ہوتا ہے۔ دوسرا، اب دیکھیے، اب وہ وہاں چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے عورت جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب جب اسے یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو دیکھیے سب سے بڑا فتنہ بن جاتی ہے ایک عورت۔ لے کر تو گئے تھے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، لیکن وہ جب اتنے خوبصورت تھے تو وہ اٹریکٹ ہونے لگی، لیکن جب عورت جو ہے کہ اب ان کا شوہر بھی تھا، سب کچھ تھا، تو زلیخا جو تھی، لیکن کیا ہوا، ایک چیز جو ہے نا، جب شیطان انسان کو بہکاتا ہے تو وہ اپنی جو حدیں ہیں وہ کراس کر دیتا ہے، اور ایسے ہی ایک عورت میں اگر جو وہ نیچے لیول پر جاتی ہے تو وہ بالکل نیچے چلی جاتی ہے اپنے لیول سے، کیونکہ اس نے کیا کیا، اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور مطلب ایک بہتان لگایا اس نے، پھر سارے ہی گناہ کرتے چلے گئی، تو اس سے کیا ہوا، عورت جو ہے سب سے نیچے لیول پر چلی گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عورت جو ہے بڑا فتنہ بھی ہے، اور ہم جو ہیں یوسف علیہ السلام تو اسٹرانگ ایمان والے تھے، وہ بچ گئے، لیکن عام حالات میں انسان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ تو عورت اس لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہر انسان اتنا کنٹرول والا نہیں ہوتا جیسے یوسف علیہ السلام تھے، ان کو تو اللہ پاک نے اسپیشلی، وہ نبی تھے، اور پھر جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے ہر طریقے سے اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے تھے۔ تو ایک ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے، عورت جو ہے فتنہ ہے۔ تو ہم جو ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ساری عورتیں، لیکن ہاں اگر جو عورت نچلے استر پر آ جاتی ہے اپنے بالکل، تو وہ جو ہے کچھ بھی کر سکتی ہے، پھر وہ حرام اور حلال وہ بالکل نیچے گر جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے اکثر، میں سب کو نہیں کہہ رہی، لیکن ہو جاتا ہے اکثر۔ لیکن تھرڈ ہے، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے بادشاہت دے۔ اب جو ہے دیکھو، یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کیا سوچا تھا، کوئی قافلے والا لے جائے گا، غلام بنا لے گا، کوئی کچھ کر لے گا، تو اللہ پاک نے ان کو کیا دیا، عزت اور ذلت کون دیتا ہے، اللہ پاک نے ان کو۔ شاید وہ وہاں رہتے تو بادشاہ نہ بن پاتے، لیکن اللہ پاک نے ان کے لیے کچھ اور سوچا تھا۔ مصر گئے، مصر میں ان کو خوابوں کی تعبیر وغیرہ آتی تھی، اس کے بعد جو ہے بادشاہوں سے ان کی ملاقات ہونی شروع ہوئی، اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے ان کو تخت بھی عطا فرما دیا، بادشاہت بھی عطا فرما دی، اللہ نے ان کا لیول بڑھا دیا۔ لیول کون بڑھاتا ہے؟ اللہ بڑھاتے ہیں، اور عزت اور ذلت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور چوتھا دیکھیے، بھائی چاہے کتنے ہی برے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی محفل میں ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمیں کون سکھاتا ہے؟ یوسف علیہ السلام سکھاتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے دیکھو کیا کچھ نہیں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اتنے دور، اتنے عرصے وہ اپنے باپ سے، بھائی سے، اپنے والد سے دور رہے، اور اس کا ریزن کون تھا؟ بھائی۔ لیکن جب وہ آ گئے، انہوں نے پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے ان کو کہ میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے، لیکن انہوں نے پوچھا بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وہ جب بھی غلط بات بول رہے تھے، جب یوسف علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، تو
کہ اس کا بھائی بھی ایسا تھا. جب بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے ایک کہنا ایک اس کے تحت ان کو بلایا، تو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی چاہے کیسے بھی ہوں لیکن ہم ان کو محفل میں ذلیل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی انسان کون کر سکتا ہے، بڑے ظرف والا کر سکتا ہے. لیکن آج کے ٹائم میں تو ہم سے اتنے سا بھی کوئی کچھ ہو جائے تو ذلیل کیا، ہم تو پورا اس کو پورے دنیا میں چھاپ کر پھینک دیتے ہیں، تو ذلیل نہیں کر سکتے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو ذلیل نہیں کیا بلکہ معاف کیا. معاف کرنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اور پانچواں کیا سیکھتے ہیں کہ معاف کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. دیکھیے یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی رکھا، بس جتا دیا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ ان کو شرمندہ کیا ہو، وہ سجدے میں گر گئے، سجدہ تعظیم تھا وہ. تو اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ معاف جو ہے ہر انسان نہیں کر سکتا، ہر انسان کا دل اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جتنا یوسف علیہ السلام کا ہے. اب دیکھو تھوڑی سی پراپرٹی پہ بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، پوری زندگی لوگ باغ شکلیں نہیں دیکھتے، لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا انسیڈنس ہوا. کیوں اللہ پاک نے ہمیں اتنے ڈیٹیلنگ میں بتایا ہے؟ کیونکہ ہم معاف کریں اور ذلیل نہ کریں. اس لیے ہمیں اللہ پاک نے بتایا کہ تم چاہتے ہو، اور یہ چیزیں ہمیں اس لیے بتائیں کہ کچھ تو ہم اس سے سیکھیں. تو ہمیں ان سے یہی سیکھنا چاہیے، ایک تو ذلیل نہیں کرنا، دوسرا چاہے غلطی کتنی بھی بڑی ہو، اکیلے میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن محفل میں ان کو ذلیل نہیں کرنا. دوسرا معاف کرنا. معاف کرنا جو ہے بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے، جس کو مل جائے تو اس کو کہنا پوری جہان کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں. دوسرا اور 6 جو ہے نا امید نہیں ہونا. اب یعقوب علیہ السلام دیکھو پورے جو ان کے آس پاس کے لوگ تھے وہ بھی کہنے لگے اب نہیں ملیں گے یوسف، تم کب سے روئے جا رہے ہو، تمہاری ان کے آنکھوں کے نور بھی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، لیکن وہ اللہ سے نا امید ہوئے نہیں ہوئے. لیکن ہماری ذرا سی ہمیں پریشانی آتی ہے، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پریشانی زندگی بھر جائے گی نہیں، اور اللہ سے بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، بالکل ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کیا. یعقوب علیہ السلام کو دکھ تھا، دکھ ظاہر بھی، آنکھوں سے بہتے بھی تھے آنسو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے نا امید تھے. اللہ ہی سے مانگتے تھے، چاہے جو بھی حال تھا، جو بھی سچویشن تھی، اللہ ہی سے کہتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ آزمائش ہے، لیکن نا امید وہ کبھی نہیں ہوئے اللہ کی ذات سے. تو ہمیں بھی اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے. اور جو ہے ہمیشہ اچھائی کی جاتی ہے، یعنی کہ ہمیشہ اگر جو کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہمیں اس کا بدلہ کیسے دینا ہے، اچھائی کے ساتھ دینا ہے. اس چیز سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کیسی بھی سچویشن آئے، ہمیں جو ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا، ہمیشہ اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ دینا ہے. تو یہ چیز ہم اس یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اچھا ہی سے بدلہ دینا ہے. جو ہے لاسٹ جو ہے برائی جو ہے ایک نہ ایک دن سامنے آ کر رہتی ہے. اب چاہے برائی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اس کو سامنے لا کر رہتا ہے. ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھو کس ٹائم انہوں نے گناہ کیا، لیکن کس ٹائم اللہ پاک نے لا کر سب کچھ سامنے ایک دم کلیئر کر دیا، بالکل واضح کر دیا، اور جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے. تو اس لیے اللہ پاک جو ہے برائی اگر جو ہم کرتے ہیں تو ہمیں پھر یہ، اگر جو ہم نے توبہ نہیں کی، اللہ سے ڈرے نہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایک نہ ایک دن یہ میرے سامنے آئے گی، اور پھر اور اللہ پاک اس برائی کے ذریعے ہمیں ذلیل بھی کر سکتا ہے اور ہمیں رسوا بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے برائی جو ہے ہمیشہ سامنے آتی ہے. اگر جو انسان نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو وہ پھر تیار رہے اس چیز کے لیے کہ اس کا نمبر بھی آئے گا. تو یہ چیزیں ہمیں سب اس قصے سے سیکھنے کو ملتی ہیں. جیلسی نہیں کرنی، یہ سب باتیں جب ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ہمارے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ ہمیں اتنی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو میں نے بہت مختصر لکھا ہے، اور بھی بہت باریک چیزیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں لکھوں گی کہ کتنی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں یوسف علیہ السلام کے قصے سے سیکھنے کو ملتی ہیں، اور جو ہے ہمیں کتنا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کتنا ہم اللہ کے قریب جانے لگتے ہیں، اور کتنی دیکھیے ایک کہنا بھائی جو بھائی کا آئینہ ہوتا ہے، اور بھائی سے کہتے ہیں بھائی سے بڑا کوئی دشمن بھی نہیں ہوتا، اس طریقے کی بھی روایت آتی ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے کر کے بتایا کہ بھائیوں کو ذلیل نہیں کیا جاتا، بھائیوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کی گنجائش رکھنی چاہیے دل میں. تو یہ چیزیں ہمیں ان سب چیزوں سے سیکھنے کو ملتی ہیں. اور چاہے کوئی کتنی ہمیں ذلت دلوانے کی کوشش کرے، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے کہ وہ ذلت دلوائے گی، تو ہمیں کوئی ذلت نہیں دے سکتا اگر جو اللہ پاک نے ہمارے حصے میں عزت لکھ رکھی ہے. عزت اور ذلت اللہ کا دینے والا ہے، موت اور زندگی اللہ دینے والا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اپنے انڈر کر رکھی ہیں. اب چاہے کوئی انسان یہ سوچے کہ میں کسی کو عزت دے سکتا ہوں، میں کسی کو ذلیل کر سکتا ہوں، تو نہیں. اللہ کو عزت دینی ہوتی تو وہ کسی کے بھی تھرو کیسے بھی دے سکتا ہے. تو ہمیں اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور جب ہم قرآن پڑھیں تو غور فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس سے سیکھنے والی چیزیں ہمیں اندر اپنے لینی چاہیے،
اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے.